کشمیر سے جڑے حساس بچر پیپرز کیا ہیں اور نریندر مودی کے لیے یہ کیوں تکلیف کا باعث ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اکتوبر 1947 میں جب کشمیر پہ بھارت نے چڑھائی کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت اپنی پہلی جنگ میں مد مقابل آئے تو حالات بہت کشیدہ تھے۔ جنگ چلتی گئی اور 13 ماہ کے عرصے کے بعد جب انڈین آرمی کی کمان جنرل رائے بچر کے پاس آئی تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے سامنے چند گزارشات کی۔ ناظرین، وہ کورسپونڈنس جو ان دنوں میں بھارتی آرمی چیف جنرل رائے بچر اور بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے مابین ہوئی، اس کورسپونڈنس کو دنیا بچر پیپرز کے نام سے جانتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پیپرز میں ہے کیا؟ ناظرین، ان پیپرز میں ان تمام ملٹری آپریشنز کا ذکر ہے جو اس وقت بھارتی فوج کشمیر میں انجام دے رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، اس تمام کورسپونڈنس کا بھی ذکر ہے جو اس وقت بھارتی حکومتی لیڈران اور کشمیر کے لیڈران کے مابین ہو رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، اس تمام کورسپونڈنس کا بھی ذکر ہے جو بھارتی حکومت کے لوگ اور بھارتی ملٹری کے لوگوں کے مابین کشمیر میں کی جا رہی تھی۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بچر پیپرز کا حصہ ہیں اور آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں، مگر سوال یہ کہ یہ پیپرز اس وقت پائے کہاں جاتے ہیں، کہاں موجود ہیں؟ ناظرین، سن 1970 میں بھارت کی فارن منسٹری نے یہ پیپرز نہرو میوزیم اینڈ لائبریری میں منتقل کیے۔ صرف منتقل نہیں کیے، منتقل کرنے کے بعد انہیں جہاں پلیس کیا گیا وہاں خاص طور پہ ایک ٹیگ لگایا گیا۔ یہ پیپرز یعنی بچر پیپرز ہائیلی کلاسیفائڈ پیپرز ہیں اور وداؤٹ ڈیو پرمیشن اسے کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہاں بھارتی قانون بیچ میں آڑے آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھارت سے جڑے کتنے ہی سینسٹیو پیپرز کیوں نہ ہوں، کوئی دستاویزات کتنے ہی حساس کیوں نہ ہوں، 25 سال سے زیادہ کی میعاد تک کسی بھی ڈاکومنٹ کو بھارتی سرکار کلاسیفائڈ نہیں رکھ سکتی اور 25 سال کی حد عبور کرنے کے بعد ہر صورت بھارتی سرکار کو ان پیپرز کو ڈی کلاسیفائی کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ ان پیپرز میں اتنا اسپیشل کیا ہے۔ ناظرین، جواہر لال نہرو اور جنرل رائے بچر کے مابین جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ 13 ماہ کی جنگ کے بعد جب جنرل رائے بچر کو فیل ہوا کہ انہیں ملٹری فٹیگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی فوج ڈرائی ڈاؤن کر رہی ہے، تھک رہی ہے، بلا وجہ تھک رہی ہے، تو انہوں نے اپنی سرکار کے سامنے کچھ سجیشنز رکھی، اور ان سجیشنز کا سب سے پہلا حصہ یہ تھا کہ اس معاملے کو پیسفلی حل کیا جائے، یعنی پولیٹیکلی اسے حل کیا جائے، سیاسی طور پہ حل کیا جائے، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے، بھارتی حکام پاکستانی حکام سے انگیج کریں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ پھر جو یونائٹڈ نیشنز جانے کا ارادہ تھا وہ بھی جنرل رائے بچر کا ہی تھا۔ مبینہ طور پہ یہ سجیشن بھی جنرل رائے بچر کی ہی تھی کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے کے جانا چاہیے۔ ان سفارشات کے نتیجے میں ہی در حقیقت یہ ممکن ہوا کہ بھارت اور پاکستان کے مابین LOC کے اطراف یونائٹڈ نیشنز نے سیز فائر کرایا، اور سیز فائر جب ہو گیا تو جواہر لال نہرو نے جموں کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس الاٹ کیا، اور جس اسپیشل سٹیٹس کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کا تعلق بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 سے ہے۔ یہ آرٹیکل جموں کشمیر کے لوگوں کو کانسٹیٹیوشنل اٹانومی عطا کرتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو ریلیجس سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں گارڈین پہ، گارڈین کی اس ڈیمنگ خبر پہ جس نے بھارت میں بھونچال کھڑا کیا ہوا ہے۔ گارڈین کی اس خبر کے مطابق 12 اکتوبر 2022 کو فارن سیکریٹری کو ایک عام شہری نے ایک لیٹر لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ چونکہ بچر پیپرز کے کلاسیفائڈ رہنے کی 25 سالہ میعاد بہت اوپر ہو چکی ہے، لہٰذا انہیں ڈسکلوز کیا جائے ایکیڈیمیشنز کے لیے، ریسرچرز کے لیے، اینالسٹ کے لیے، تاکہ وہ اسے پڑھ سکیں، اسے پرکھ سکیں۔ مگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مودی سرکار ایسا کرنے سے ریلکٹنٹ ہے، اور گارڈین کی یہ خبر آپ کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ آرٹیکل 370 جو اس وقت
آئین کا حصہ بنایا گیا جس کے تحت جموں کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا، ایک کانسٹیٹیوشنل اٹانومی دی گئی تھی، اسے نریندر مودی رجیم 2019 کے اگست میں آلریڈی اسکریپ کر چکی ہے، ختم کر چکی ہے، اور وہ مسلمانوں کی نمائندگی جو وہاں ہمیشہ سے موجود رہی ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جو کشمیریوں کو کانسٹیٹیوشنل اٹانومی عطا کرتی تھی۔ تو اگر اب نریندر مودی ایسے ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں، ان کی رجیم ان ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرتی ہے جو در حقیقت کشمیر کے مسئلے اور اس کی بنیادوں کا ذکر کرتے ہیں، ان صاحبان کی خط و کتابت کا ذکر کرتے ہیں جن کے دور میں یہ مسئلہ درپیش آیا اور جنہوں نے آرٹیکل 370 کا نفاذ کیا۔ اب جب مودی رجیم دیکھ رہی ہے کہ ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ آج سے 3 سال پہلے آرٹیکل 370 کو پہلے ہی امیت شاہ ختم کر چکے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو، مودی رجیم یہ پرکھ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں تو کشمیر کی جو اصل حیت ہے، جو اصل شکل ہے، جو اصل صورت ہے، وہ بھارتی عوام کے سامنے آ جائے اور بھارت کے لیے نہ صرف داخلی لیول پہ بلکہ خارجی لیول پہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ فارن ریلیشنز میں ایک شفٹ آ سکتا ہے اگر ان پیپرز کو مودی رجیم ڈسکلوز کرتی ہے۔ بہرحال وہ قدغن جو قانون لگاتا ہے، جو بھارتی قانون لگاتا ہے کہ 25 سال سے زیادہ کوئی بھی ڈاکومنٹ کلاسیفائڈ نہیں رہے گا اور عموماً اسے ڈسکلوز کرنا پڑے گا، ڈی کلاسیفائی کرنا پڑے گا، اسے نریندر مودی کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں، اسے کس طرح چینج کرتے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ مگر حقیقتاً اس وقت دہلی میں ٹریمرز فیل کیے جا رہے ہیں، جھٹکے فیل کیے جا رہے ہیں کہ یہ موضوع اگر اس وقت اٹھتا ہے جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا ہے مودی کی طرف سے آج سے 3 سال پہلے، تو کہیں نریندر مودی کے بھارت میں جو پہلے ہی ڈیوائیڈڈ ہے، نریندر مودی کے لیے ایک نیا مسئلہ تو کھڑا نہیں ہونے جا رہا۔ مزید اس پہ جو فالو اپ آتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ تاہم اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نریندر مودی سرکار بچر پیپرز کو کسی بھی صورت ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے۔